الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ اے ایمان والو، مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر تم پر کھول دی جاویں تو تم کو بری لگیں، اور اگر پوچھو گے یہ باتیں ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جاویں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کی اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ ایسی باتیں پوچھ چکی ہے ایک جماعت تم سے پہلے، پھر ہو گئے ان باتوں سے منکر۔ سورہ مائدہ کی 101 اور 102 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے۔ ان آیات میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بعض لوگوں کو احکام الہیہ میں بلا ضرورت تحقیق اور تدقیق اور بال کی کھال نکالنے کا شوق ہوتا ہے، اور جو احکام نہیں دیے گئے ان کے متعلق بغیر کسی داعیہ ضرورت کے سوالات کیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایسے سوالات نہ کریں اس کے نتیجے میں ان پر کوئی مشقت پڑ جائے یا ان کو خفیہ رازوں کے اظہار سے رسوائی ہو۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتا ہوں۔ ان آیات کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج کو فرض کیا تو اس موقع پر ایک صحابی جس کا نام حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حج کے موقع پر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہے یا صرف اسی سال حج کرنا فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سوال کیا، سہبارہ سوال کیا، تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال پر نہایت ہی ناراضگی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم سے جتنا کہا جائے بس اتنا ہی عمل کیا کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کے جواب میں اللہ کی طرف سے کوئی سخت حکم تمہارے اوپر نازل ہو جائے اور تم اس کے اوپر عمل کرنے سے قاصر ہو جاؤ۔ اس لیے تم سے جتنا کہا جاتا ہے اتنا ہی کیا کرو، اس سے زیادہ کچھ مت کیا کرو۔ تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں اور بھی دوسری روایات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جب حج فرض ہوا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو بعض صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ میں جو حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا ہے وہ ہر سال کے لیے ہے یا اسی سال کے لیے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی منع فرمایا کہ اس قسم کے سوالات تم مت کیا کرو، تم سے جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نہایت ہی ناراضگی کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر آپ تشریف فرما ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ اس نے یہ بیجا سوال کیا، میرا باپ کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ دوزخ میں ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو اور غصے کو محسوس کیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور گھٹنا ٹیک کر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا وبالقرآن اماما، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اور دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا اور قرآن کو میں نے اپنا امام بنا لیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کم ہو گیا، اور وہ صاحب جنہوں نے کہا تھا میرے باپ کا نام کیا ہے اور میرا باپ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، اپنے باپ کے انجام سے بے خبر ہیں، اور ہم کو اپنے باپ کا نام معلوم نہیں، اس لیے ہم نے اس قسم کے سوالات کیے۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا تھا بیجا سوالات کر کے اور بیجا جو ہے سوال پوچھ کر کے تم اپنے آپ پر مشقت مت ڈال لیا کرو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی سخت حکم نازل ہو جائے اور تم پھر وہ عمل نہ کر سکو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیجا سوال کرتے، کہیں کھڑے ہیں تو بیجا سوال کرنا شروع کر دیا، کہیں بیٹھے ہوئے بیجا سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ضروری سوال کرنا ضرورت نہیں سمجھتے کہ مولانا صاحب آپ وضو کے فرائض بتا دیجئے، وضو کی سنتیں بتا دیجئے، نماز کے فرائض بتا دیجئے، نماز کے واجبات بتا دیجئے، اسی طریقے سے جنازے کے اندر کتنے فرائض ہیں، اسی طریقے سے تیمم کے اندر کتنے فرائض ہیں۔ یہ ضروری مسائل لوگ پوچھنا ضروری نہیں سمجھتے، بیکار سوال کرنا لوگوں کی عادت ہے اور لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا ہے۔ بیٹھے رہے، ہاں مولانا صاحب بتائیے اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا، بتائیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی، اسی طریقے بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا۔ یہ وہ سوالات ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور اس کے اندر کوئی عمل کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام اگر معلوم ہو جائے تو ہمارے ایمان کے اندر کوئی ترقی ہو جائے گی، ایمان کے اندر کوئی اضافہ ہو جائے گا، اس پر تو عمل کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اصحاب کہف کا کتے کا رنگ کیسا تھا، اس کے اندر بھی ہمارے لیے عمل کی کوئی چیز نہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی، اس کے اندر بھی ہمارے لیے عمل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضروری مسائل کو ہم نے پس پش ڈال دیا، بیکار مسائل کو پوچھنا ہم نے مشغلہ بنا لیا، محبوب مشغلہ بنا لیا۔ اور دوسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے پہلی جماعتیں بھی بہت ساری ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں سے بیکار سوالات کیے، اور ان بیکار سوالات کے جواب میں اللہ کی طرف سے جب مشکل حکم نازل ہوا تو پھر اس مشکل حکم پر عمل کرنے سے وہ لوگ قاصر اور عاجز ہو گئے۔ اس وقت میں مختصر طور پر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جو مجھ کو یاد آیا اس کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں وہ لوگ آئے اور آ کر کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے یہاں کسی آدمی کا قتل ہو گیا ہے اور قاتل کا نام معلوم نہیں ہو رہا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس قاتل کا نام بتا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کو مقتول کے جسم سے لگاؤ، وہ مقتول بتا دے گا۔ اب دیکھیں ان لوگوں نے کٹھجتی کرنی شروع کر دی، بیجا سوالات کرنے شروع کر دیے، تو وہ لوگ کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کر کے پوچھ لیجئے کہ وہ گائے کیسی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، یا جو ہے نا عمر ہو، زیادہ عمر ہو، کس عمر کی گائے ہو، یہ ذرا پوچھ لیجئے کیسی گائے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو وہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان ہو، درمیانی درجے کی گائے ہو، اوسط درجے کی گائے ہو، بالکل بوڑھی بھی نہ ہو جوان بھی نہ ہو، تم جو ہے ذبح کر دو اب۔ تو وہ لوگ کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے آپ نے مسئلہ تو بتا دیا، لیکن اب یہ بتائیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو، اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گائے کا رنگ زرد ہو، گہرا رنگ ہو، زرد اور گہرا رنگ ہو، اس قسم کی گائے ہو، اور دیکھنے میں وہ خوبصورت نظر آئے، دیکھنے میں بھی وہ لوگوں کو اچھی معلوم ہو، اس قسم کی گائے ہو۔ اب یہ کام کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گائے تو رنگ تو آپ نے بتا دیا، عمر بھی بتا دی، لیکن آپ بتائیے کہ وہ گائے جو ہے کیسی ہو، یعنی کھیت میں جوتی ہوئی ہو نہ جوتی ہو، اس قسم کی بتا دیجیے کچھ نشانیاں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گائے ایسی ہو کہ اس کو کھیت میں استعمال نہ کیا گیا ہو، پانی کے سینچنے میں اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، کوئی کام اس سے نہ لیا گیا ہو، اس قسم کی گائے ہو۔ اب وہ لوگ کہہ رہے ہاں آپ نے اب مسئلے کی پوری تحقیق کی اور مسئلہ آپ نے صاف صاف بتا دیا، اب ہم اس کو کریں گے۔ دیکھیے یہاں پر اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گائے کو ذبح کر دیتے اور گائے کو ذبح کر کے گوشت کے ٹکڑے کو مقتول کے جسم سے لگا دیتے، مقتول بتا دیتا کہ میرا قاتل کون ہے، لیکن جب اس نے کھود کرید کرنی شروع کر دی، بال کی کھال نکالنی شروع کر دی
اور بیجا سوالات کرنے شروع کر دیے تو اللہ کی طرف سے بھی سخت احکامات نازل ہوئے. اللہ کا حکم آیا کر دینا تھا ان کو، لیکن ان لوگوں نے بیجا سوالات کرنے شروع کر دیے، جس کی بنیاد پر اس کے لیے سخت سے سخت احکامات نازل ہوئے. اسی طریقے سے ان لوگوں نے تورات کے کتاب کے نازل ہونے کی انہوں نے درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے تورات نازل کی، کتاب نازل کی، تو اس کے اوپر عمل کرنے سے وہ لوگ قاصر ہو گئے کہ اس کے اندر تو سخت احکامات ہیں، یہ تو ہم سے ہو نہیں سکتا، اس لیے ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. تو ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سختی کے ساتھ اس بات کی تنبیہ کی ہے، تم اس قسم کے سوالات کر کے اپنے اوپر مشقت مت ڈالو. لیکن یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا ضروری ہے، یہ جس پس منظر میں یہ قرآنی آیات نازل ہوئی ہے وہ زمانہ نزول قرآن کا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما تھے. قرآن نازل ہو رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما تھے. تو اس زمانے میں تو اس قسم کے سوالات یعنی بیجا سوالات کرنا تو ان کے لیے سختی کے ساتھ منع تھا. لیکن چونکہ اب قرآن کا نازل ہونا بند ہو گیا، نبوت بھی مکمل ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب اس قسم کے اگر کوئی سوالات کرے تو اس کے اندر سختی، اتنی سختی کے ساتھ ممانعت نہیں ہے، کراہیت تو اب بھی ہے کہ بیجا سوالات نہ کرے، آدمی بیجا وقت صرف نہ کرے بلکہ کام کے اندر لگے، کام کے سوالات کرے. بیجا سوال کرنا اب بھی منع ہے، لیکن اتنی سختی اب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے سوالات سے اس لیے منع کیا گیا ایمان والوں کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بیجا سوالات پر کوئی سخت حکم نازل ہو جائے. اب تو سخت حکم نازل ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں، قرآن کا نازل ہونا بند ہو گیا، وہی کہ نزول کا بھی سلسلہ بند ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے. تو اب اس قسم کے سوالات پر اتنی سختی تو نہیں ہے، لیکن اب بھی بیکار سوال کرنا اب بھی منع ہے. تو برے قیب بیجا سوالات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو بھی بیجا سوالات کرنے کے بجائے کام کا سوال کرنا چاہیے. جو ضروری سوالات ہیں، جو ضروری احکامات ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، ان مسائل کو، ان احکامات کو معلوم کر کے عمل کرنے کی نیت سے معلوم کرے، فیشن بنا کر. اسی طریقے سے عالموں کو آزمانے کے لیے اور عالموں کو یہ معلوم کرنے کے لیے ان کو مسئلہ معلوم ہے ہی نہیں، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ معلوم کرنا یہ تو کوئی شریعت کا حکم ہی نہیں ہے. اس قسم کے سوالات کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسا مسئلہ پوچھنا جو عمل کرنے کے لیے ضروری ہو، بیکار مسئلہ پوچھنا، ستانا، پریشان کرنا، اور یہ پوچھ کر کے اگر وہ نہ بتا سکے، ارے دیکھو فلاں عالم سے میں نے مسئلہ پوچھا بتا نہیں سکا، ارے وہ مسئلہ ضروری ہے ہی نہیں بھائی، قرآن حدیث کے اندر اس کی صراحت، اس کی وضاحت ہے ہی نہیں، تو عالم کو وہ مسئلہ کیوں معلوم ہوگا؟ عالم کو تو وہ مسئلہ معلوم ہونا ضروری ہے جو قرآن اور احادیث کے اندر، سنت کے اندر، شریعت کے اندر موجود ہے. جن مسائل کی صراحت، جن مسائل کی وضاحت قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، سنت کے اندر جب نہیں کی گئی ہے تو ہم کو ان مسائل کی تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.